السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی عادات کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک شخص کو ایک بری عادت کی لت پڑ گئی۔ وہ عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ اب جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دیتا یا کسی کو تکلیف میں نہ دیکھتا، اس کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ اس کا کام یہی تھا کہ وہ ڈیلی بیسس پر سوچتا رہتا تھا کہ آج ایسا کیا کیا جائے، آج میں ایسا کیا کام کروں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اچھا، ایک دن وہ اسی طرح گھر میں بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کے گھر کے سامنے سے ایک روڈ گزر رہا تھا، کچا راستہ گزر رہا تھا۔ اس نے کیا کام کیا کہ اس راستے کے درمیان میں جا کر ایک جھاڑی کا درخت اگا دیا۔ تو جتنے بھی لوگ گزرتے تھے ان کو کانٹے چبھتے تھے، اور ویسے بھی راستہ بڑا تنگ ہو گیا، لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں بڑی تکلیف ہوتی۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ طریقہ بالکل پرفیکٹ ہے، اب کچھ دن اسی طرح انجوائے کریں گے۔ لوگ وہاں سے گزرتے تھے، کسی کو کوئی کانٹا چبھتا تھا، کوئی راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے کہیں پر دوسرے کھیت سے اس کو گزرنا پڑتا تھا، اور طرح طرح کی لوگوں کو تکلیف، کیونکہ کسی کے پاس کوئی سامان ہوتا تھا، کوئی گاڑی ہوتی تھی یا کچھ بھی، تو جیسے ہی وہ لوگ تھوڑا سائڈ سے گزرتے تھے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو، تو یہ اس چیز کو بڑا انجوائے کرتا تھا۔ اب یہ اتنا بد فطرت آدمی تھا، اتنا بد اخلاق تھا کہ اس کے پورے شہر میں، پورے گاؤں میں سب لوگوں کو پتا تھا کہ یار اس بندے سے بات کرنا فضول ہے، کیونکہ اس نے کسی کی بات ماننی تو ہے نہیں، اور ویسے ہی ہم نے جا کر اپنا دماغ خراب کرنا ہے۔ اچھا، کچھ سال تک اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بڑھتے بڑھتے جب وہ چھوٹا سا درخت، وہ چھوٹی سی جھاڑی، جب اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں، چند سالوں بعد اس نے اتنی جڑیں اپنی مضبوط کر لیں، وہ پورا تناور درخت بن گیا، وہ بڑا درخت بن گیا۔ اب لوگوں سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ بادشاہ سلامت کو شکایت لگائی۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کو اپنے دربار پر بلا لیا اور پوچھا کہ تم اس درخت کو راستے سے کاٹتے کیوں نہیں ہو؟ تو بادشاہ سلامت کے سامنے اس نے کوئی جی حضوری کی، کوئی ایکسکیوز پیش کر دیا، اور بادشاہ سے اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ جیسے ہی میں اب گھر پہنچتا ہوں، فوراً جا کر سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا کہ اس درخت کو راستے سے کاٹ دوں گا، بالکل جڑ سے ختم کر دوں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم درخت کاٹ دو تو تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، تم آزاد ہو جا سکتے ہو۔ اچھا جی، جیسے ہی گھر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اب وہ سوچتا ہے، اپنے دل میں اس کو خیال آتا ہے کہ اب یہ اتنا بڑا درخت بن گیا ہے، یہ اکیلا میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ لوں۔ اس کو بڑا اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے کسی پہاڑ کو گرانا ہے، کیونکہ اب اس درخت کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں، وہ بڑا درخت بن گیا ہے۔ تو اب اس اکیلے کو، اس درخت کو جڑ سے کاٹنا، اس درخت کو ختم کرنا، اس کو بڑا ایک مصیبت کا کام لگ رہا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس سٹوری میں یہ سکھاتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ایک چھوٹی سی جھاڑی ایک بڑا سا درخت بن گیا، اپنی جڑیں اس کی اتنی مضبوط ہو گئیں، اسی طرح جب ہم کسی عادت کو، کسی بری عادت کو اپنی زندگی سے بر وقت نہیں نکالتے، مطلب جلدی سے اس عادت کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کر دیتے، تو اسی طرح وہ عادت اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے، اور جب وہ عادت جڑیں مضبوط کر لے، پھر اس کو اپنی زندگی سے نکالنا یہ بڑا ایک تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم لوگوں کے اندر پھر جو عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جو عادتیں ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، بد نظری کی عادت، زنا کی عادت، اس کے بعد نشے کی عادت، بہت ساری ایسی عادات ہیں، موبائل ایڈکشن کی زیادہ عادت۔ اچھا، موبائل، اب اسی بات کو میں عادات کے ساتھ جوڑوں گا، موبائل ایڈکشن کی بھی یہ بہت بڑی ایک عادت ہے موبائل۔ اچھا، اس کا اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کو ایجوکیشن پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کا سورس آف انکم موبائل سے ہے، آپ کوئی فری لانسنگ کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ بات ہے۔
لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کچھ فرق ہوتا ہے، فری لانسنگ یا کوئی اور ایجوکیشنل پرپس۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ٹائم پاس کے لیے سوشل میڈیا پر آتے ہیں، فیس بک پر آتے ہیں، ٹک ٹاک پر آتے ہیں، وہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر ان سے بندہ پوچھے تو کیا ہو رہا ہے، جی ہم اپنا ٹائم پاس کریں۔ اچھا، یہ جو ٹائم پاس کا ایڈکشن ہے، اب اسی بات کو اگر ہم لے لیں، جس بندے کی عادت ہے ڈیلی بیسس پر 7 سے 8 گھنٹے اگر وہ موبائل یوز کرتا ہے، اب اگر آپ ایک دن کے لیے اس سے موبائل لے لیں تو کیا ہوگا؟ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اس کو ایسے لگے گا کہ کچھ اندر نہ کچھ خالی پن ہے۔ آج ایسے اپنے اندر وہ ایک عجیب سی کیفیت، مایوسی کی ایک خالی پن اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا۔ لیکن پھر جیسے ہی اگر آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیں تو وہ فوراً خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر اسی موبائل فون کو اگر ہم لے لیں کہ موبائل فون کی عادت ہم نے چھوڑنی ہے، لائک یہ ایک بیڈ ہیبٹس ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ایجوکیشنل پرپس کے لیے تو ہم نے بات کر لی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے لیے یوز کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی ایک ٹائم لیمیٹڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ ایک بیڈ ہیبٹس ہے، اب اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تو کیسے نکالیں گے؟ آپ موبائل فون کو سائڈ پر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا سائڈ پر چیئر پر بیٹھ جائیں گے اور دل میں یہ کہیں گے کہ جی اب میں نے موبائل یوز نہیں کرنا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، اس طرح یہ عادت موبائل یوز کرنے کی ختم ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس کے اپوزٹ کوئی اور عادت وہ ڈیولپ کرنی ہوگی۔ وہ بکس ریڈنگ کی ہو سکتی ہے، وہ ایکسرسائز کی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور عادت ہو سکتی ہے کہ جس میں مطلب کوئی آف لائن ورک، ٹھیک ہے، آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں، آپ کوئی پرندے پال سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کو کسی کام میں انٹرسٹ ہے آپ وہ کر سکتے ہیں آف لائن۔ تو کیا ہوگا جب آپ کا پورا فوکس ابھی اس عادت پر ہے، موبائل پر ہے، تو فوکس ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں سے فوکس ہٹا کر کسی اور سکل پر، کسی اور کام پر، کسی اور جگہ پر فوکس لگانا ہوگا۔ تب آپ کا یہاں سے دھیان ہٹے گا اور وہاں پر آپ کا دھیان ٹکے گا۔ اور کتنے دن تک آپ نے ٹکانا ہے؟ 21 ڈیز کم از کم۔ کسی بھی کام کو اگر آپ 21 ڈیز تک لگاتار کرتے رہیں گے کنسسٹنسی کے ساتھ، کانشیسلی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ کام آپ کی عادت بن جائے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی بھی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھی عادت کا ڈھونڈنا، ایک اچھی عادت کا اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کو پورا فوکس لگانا، اس عادت کے اوپر ٹائم سپینڈ کرنا، اس عادت کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا۔ وہاں آپ کا جب فوکس لگے گا تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کا انٹرسٹ اس میں بڑھاتے چلے جانا ہے۔ جب آپ دوسرے کام میں، گیمز میں زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں۔ ٹائم نہیں بچے گا تو آٹومیٹیکلی یہ عادت آپ کی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی اور اس عادت میں آپ کا انٹرسٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا آسان اور سمپل طریقہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ہیلپ ملی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔